بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور دعا کرتا ہوں کہ آپ کا آج کا دن کامیابیوں اور خوشیوں سے بھرا ہوا دن ثابت ہو۔ آج ہم نے اپنے پروگرام میں جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ موضوع صرف آج یہیں نہیں ڈسکس ہو رہا ہے، وہ تقریباً ہر جگہ پہ جہاں دو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ اس بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اس کا موضوع، ہمارا جو موضوع ہے اس کا تعلق سیاست سے۔ جو نئی حکومت ہے انہیں آج تقریباً 1 سال مکمل ہو چکا ہے، 1 سال سے کچھ دن اوپر ہو چکے ہیں، اور اسی حوالے سے وہ لوگ جو اس حکومت کے حق میں تھے، جنہوں نے اس حکومت کو لانے کے لیے ووٹ کیا تھا، وہ اور جن لوگوں نے ووٹ نہیں کیا تھا وہ آپس میں اکثر بحث کرتے ہوئے ہی نظر آتے ہیں۔ آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے کہ نئی حکومت کا 1 سال مکمل ہو گیا ہے، کتنے وعدے پورے ہوئے ہیں اور کتنے وعدے پورے ہونے ہیں، کتنے ادھورے ہیں، اسی حوالے سے بات کریں گے۔ اچھا، کوئی بھی شہری ووٹ کسی پارٹی کو اگر کرتا ہے تو وہ کیوں کرتا ہے؟ اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان کی پالیسی، ان کے نظریات یا ان کے وعدے کہ ہم آ کے یہ کریں گے یا یہ نہیں کریں گے، یہ جو ہو رہا ہے اس کو روکیں گے، کوئی اس طرح کی باتیں جن کے اوپر عوام اعتماد کرتے ہیں کہ یس یہ ایسا کر دیں گے، جو انہوں نے کہا ہے یہ پورا ہو جائے گا، اور اس کے بدلے وہ اپنا ووٹ جو ہے اس پارٹی کو دیتے ہیں۔ تو ہمیشہ اسی طرح ہوتا ہے، دو پارٹیز تھیں، ایک آگے کہتی تھی کہ ہم ایسے کریں گے، ایسے کریں گے، ایسے کریں گے، وہ دوسرے کہتے نہیں ہم ایسے نہیں ایسے کریں گے، بس وہ جن کو جس کا نظریہ پسند آتا اسے ووٹ دیتے جاتے تھے۔ اس دفعہ ایک نئی پارٹی ابھر کے آئی تھی، یہ ویسے 2013 کے انتخابات میں بھی ایک بڑی واضح طور پہ یہ پارٹی سامنے آئی تھی، مگر اقتدار میں نہیں آ سکی، برسر اقتدار 2018 میں یہ رہے، اور تب لوگوں سے کیے ہوئے وعدے وہ بڑے حسین وعدے تھے۔ میں ان کا ایک دفعہ تھوڑی سی یاد دہانی کرواؤں گا آپ کو۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم معیشت کی بہتری کے لیے کام کریں گے۔ معیشت کی بہتری وہ آپ کے سامنے ہے، ڈیفینیٹلی آپ بھی جانتے ہیں، اور آج میرے مہمانوں سے اس کا مطلب بات چیت بھی رہے گی اسی حوالے سے۔ کفایت شعاری کے حوالے سے انہوں نے بات کی تھی کہ ہم جتنے بھی یہ سرکاری جگہوں پہ اور جگہ جگہ جہاں پیسے خرچ ہوتے ہیں، جو اخراجات ہیں ہمارے، ان کو ہم کم سے کم کریں گے۔ پھر انہوں نے سیاحت کے حوالے سے بات کی تھی کہ ہم سیاحت کے ذریعے ملک میں بہت ساری بہتری لے کے آئیں گے اکانومی میں۔ بدعنوانی کے خاتمے کی مہم چلائی انہوں نے، وہ جتنے بھی کرپشن ہے اس کے خاتمے کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ یہ جتنے بڑے بڑے سیاستدان ہیں ان کو ہم جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے کریں گے، ان کے سارے پیسے لے کے آئیں گے اور انصاف جو ہے وہ ملے گا، اور ہم اپنی غریب عوام پہ یہ پیسے خرچ کریں گے۔ پھر انہوں نے کہا تھا غربت کا خاتمہ ہوگا، یعنی کہ جتنے غریب لوگ ہیں انہیں جب یہ نظر آ رہا تھا کہ واقعی ہم جس حساب سے زندگی گزار رہے ہیں، اگر یہ غربت ختم ہو جائے گی تو ہمیں تو سب کچھ مل جائے گا، تو ان کا ووٹ بھی انہی لوگوں کے ساتھ تھا۔ غربت کے خاتمے کا بھی ایک وعدہ تھا، انصاف کی جلد فراہمی، یہ بھی ایک بہت بڑا وعدہ تھا کہ فوراً عوام کو انصاف ملا کرے گا تاکہ وہ عدالت سے رابطہ کریں گے۔ اب یہ تو بڑی ایک خوبصورت بات ہے نا کہ اگر آپ کو کوئی ایشو ہوا ہے تو ہم فوراً جا کے عدالت میں رابطہ کرتے ہیں، عدالت تک پہنچتے ہیں اور ہمیں انصاف مل جاتا ہے۔ جب انصاف ملنا شروع ہو جائے تو لوگ اپنے ہاتھ میں مطلب انصاف نہیں لیتے ہیں، وہ خود سے فیصلہ کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، جس طرح صرف 2 دن پہلے پورے پاکستان میں 4 نوجوانوں کو تشدد کے ساتھ ہلاک کر دیا گیا کسی نہ کسی لڑائی جھگڑے کی وجہ سے۔ پھر جناب پولیس کے محکمے کی بہتری کی بات کی گئی، 50 لاکھ گھر دینے کا وعدہ کیا گیا، زراعت کے شعبے میں بہتری کی بات کی گئی، 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا گیا، اور 10 ارب درخت لگانے کا وعدہ کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک لمبی لسٹ اور بھی ہوگی جو انہوں نے جو وعدے کیے، جو ابھی تک جن میں سے جو پورے ہوئے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ان میں سے کیا وعدے پورے ہوئے ہیں وہ مجھے کچھ اس طرح سمجھ نہیں آ رہے ہیں، شاید میرے مہمان بتا سکیں۔ ہاں، مگر انٹرنیشنلی جو ریلیشنز ہوتے ہیں دوسرے کنٹریز کے ساتھ، اس میں کچھ بہتری آئی۔ ہمارے روایتی دوست چین کے ساتھ، سعودی عرب کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے ساتھ، یہ سارے جو ہے نا وہ تعلقات کچھ بہتر ہوئے۔ ٹیکس
کہ سسٹم کی تھوڑی سی بہتری کے لیے کوششیں کی گئیں. بہت سارے نئے لوگوں نے ٹیکس دینے کی کوشش کی اور وہ ٹیکس دے رہے ہیں, اور اس کے ساتھ انہوں نے اپنے وعدے کے مطابق جن سیاستدانوں پہ الزام تھا کہ انہوں نے کرپشن کیا تو انہیں سلاخوں کے پیچھے لے کے گئے. اب یہ نہیں پتہ مجھے کہ وہ پیسے کب واپس آئیں گے. قرضوں کے حوالے سے کافی تنقید کی گئی تھی, اور میرا خیال ہے کہ 1 سال کے اندر جتنا قرضہ لیا گیا وہ بھی کوئی کم نہیں ہے پچھلی حکومتوں سے. اس کے بدلے عوام کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ عوام کے لیے روٹی, دال, پیٹرول, بجلی, ہر چیز میں انہیں مہنگائی کا سامنا کرنا پڑا, اور نوکریاں جو پہلے تھیں وہ بھی کم ہوئیں. کچھ اس قسم کی صورتحال ہے. آج اپنے مہمانوں سے بات کریں گے کہ یہ کتنے مطمئن ہیں 1 سال کی کارکردگی سے, اور آپ دوست بھی پروگرام کا حصہ بنیے گا. کال کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو سال ہے یہ ٹھیک رہا یا آنے والے سالوں میں بہتری ہو جائے گی. ان ساری چیزوں پہ بہت سارے سوال اٹھ رہے تھے, مگر پچھلے کچھ دنوں سے کشمیر کے ایشو کی وجہ سے ساری عوام کا دھیان اس جانب آ گیا اور ان کے اوپر سوالات نہیں کیے جا رہے ہیں. بات کریں گے اپنے مہمانوں سے. میں سب سے پہلے تعارف کرواؤں گا, میرے ساتھ موجود ہے ایک سیاسی تجزیہ کار, اینکر پرسن جناب ندیم مولوی صاحب. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو فہیم فار کالنگ. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر جی. گریٹ. میرے ساتھ دوسرے مہمان موجود ہیں, یہ بھی سیاسی تجزیہ کار ہیں, جناب اختر ارائن صاحب. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ کیسے ہیں؟ بس دعائیں آپ کی. بالکل ماشاءاللہ. آج کا موضوع بھی بڑا بہترین ہے. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کی جو اچھی نیوز تھی وہ شاید بعد میں ڈسکلوز کرنی تھی, اور اس کا جو نیگیٹو امپیکٹ کو تھوڑا سا منیمائز کرنے کے لیے جو ہے انہوں نے یہ چیف آف آرمی اسٹاف کی ایکسٹینشن کی اناؤنسمنٹ کر دی جو ٹائم سے پہلے تھی, کیونکہ جو ہے وہ جو نیگیٹو ٹاکنگ ہوتی ہے میڈیا میں چیز آ جاتی ہے, مگر پھر بھی آپ نے اس ٹاپک کا انتخاب کیا. بالکل صحیح ہے, کیونکہ یہ بھی ضروری ہے. اور وہ تو خان صاحب کا کل میں نے ان کے اپنے ہی کمنٹس دیکھے کچھ اس بارے میں, جو اس طرح کے انسیڈنٹ کی انتہائی مخالفت کر رہے تھے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, جنگ بھی لگی ہو تو کسی کی, مگر خیر وہ کچھ نہ کچھ سمجھ بوجھ کے کیا ہوگا. وزیر اعظم صاحب ہمارے. ندیم مولوی صاحب, آپ کیا اس 1 سال کی اس حکومت کی کارکردگی سے مطمئن ہیں ایک شہری ہونے کی حیثیت سے؟ دیکھیں, ایک شہری ہونے کی حیثیت سے اور ایک تجزیہ کار ہونے کی حیثیت سے سب سے پہلے تو چلے میں ایک اچھی بات بتاؤں کہ جو خان صاحب نے کی ہے, جو ایک تاریخ بن چکی ہے اور 100 سال بعد بھی اسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا, وہ ہے کرتارپور بارڈر. یہ جو بارڈر انہوں نے جو سکھوں کے لیے کھولا, یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک ہسٹری بن جائے گی, اور آگے فیوچر میں تمام جو سکھ لوگ ہیں اس دنیا میں وہ یاد رکھیں گے, کیونکہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ انہوں نے اپنے انیشیٹ لیا تھا. اچھا, اب ہم بات کرتے ہیں کہ جی انٹرنیشنل انڈین گورنمنٹ کی وجہ سے رکا ہوا ہے ابھی تک. دیکھیں, اب بات یہ ہے کہ اگر وہاں سے بھی رکا تب بھی ہم فائدے میں ہیں, کیونکہ آج جب کشمیر ایشو کی بھی جب ہم بات کریں گے نا, سارے سکھ آپ کے ساتھ سپورٹ کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان نے بہت ہی اچھا رول اپنا ادا کیا انٹرنیشنل فورم پہ جب بھی بات ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں برطانیہ میں بھی سکھوں نے باقاعدہ سٹینڈ لیا کشمیر کے لیے اور پاکستان کو سپورٹ کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو موو تھی نا, آپ نے سکھوں کا دل بھی جیت لیا, اور جو کانفیڈنس لیول تھا جو ان کی عوام کا کہ جی عمران خان کے اوپر, وہ کانفیڈنس لیول برقرار رہا, کیونکہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ پاکستان انڈیا, خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا جب وہاں سے انڈیا سے جب آئے تھے آپ کے مشہور آپ کے جو سکھ تھے جو کہ نوجت سدھو صاحب, جی, تو جب سدھو صاحب آئے تھے تو لوگ ایکسپیکٹ یہی کر رہے تھے کہ جی بہتری آئے گی, پر اس کے بعد افسوس کے بعد یہ تو ہندوستان کا قصور ہے نا کہ ہم اس لیول پہ آ نہیں سکے. ہم نے تو اپنا کام کیا, اس حکومت نے یہ کام کیا. دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات کے لیے تو ہم نے کہا کہ بڑی بہتری رہی ہے, انہوں نے جتنا کام کر سکتے تھے وہ بہتر ہوا ہے. اس کے علاوہ مطلب یہ تو ایک پوائنٹ ہو گیا, یہ ایک پوائنٹ ہے. دوسرے کے علاوہ میں آپ کو صرف یہ کرتارپور یا سکھوں کے ساتھ یا کشمیر کے ساتھ کہہ کے انہوں نے حکومت نہیں لی ہے.
یہ اب آپ کی پوائنٹ بالکل صحیح ہے کہ اب ہم بات کریں گے. دیکھیں جو آپ نے جو شروع میں اپنے انٹرو میں کہا نا, بڑی خوبصورت باتیں تھی, میں سن کے مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی. کاش اگر وہ ہوتا تو آج ہم پاکستان, میں کہتا ہوں دنیا کے نقشے کے اوپر ایک ایسا ملک ہوتا جو لوگ کہتے ہیں کہ یار اس سے اچھا ملک کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, غربت ختم ہو جائے, پریشانیاں ختم ہو جائے, انصاف مل جائے, کرپشن ختم ہو جائے, غریب عوام خوشی سے رہنے لگے. یہ تو ہر ملک, ہم یہاں سے کہیں اور مائگریٹ کر کے جاتے ہیں یہی سوچ کے جاتے ہیں نا کہ یہ سب چیزیں مل جائیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ اس ملک کو چھوڑنے کی. اب یہ بات کریں کہ پریکٹیکلی اگر ہم کہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے, تو اس کے اوپر تو آپ دیکھیں عمران خان صاحب جب سے آئے ہیں انہوں نے خود ایک سٹیپ لیا, پھر اس کے بعد پھر انہوں نے چینج کیا, پھر سٹیپ لیا, پھر چینج کیا. مطلب اگر ان کی نیت دیکھی جائے تو وہ چاہتے ہیں کہ بہتر کریں, پر اگر گراؤنڈ ریالٹیز پہ ان کے پاس ایسی کوئی ٹیم سکسیسفل ابھی تک نہیں ابھری ہے جسے کہتے ہیں عوام یا ہم یا آپ کہیں کہ جی اس ٹیم نے کام بہت اچھا کیا, یا یہ ٹیم کام کر یا رہی ہے, یہ ٹیم کام کر رہی ہے. ایک ٹورزم کی اگر ہم بات کریں, جی ہاں اس پہ میں ایگری کروں گا کہ ٹورزم پہ انہوں نے مارکیٹنگ بہت اچھی کی, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جو ڈومیسٹک ٹورزم ہے وہ بڑھ گئی اس سال. لوگوں نے آنا جانا شروع کر دیا, کراچی والے جو ہے پنجاب جا رہے ہیں, پنجاب والے NWF بھی جا رہے ہیں, ایک لوکل ٹورزم سٹارٹ ہو گیا. بالکل صحیح ہے. انٹرنیشنلی بھی اب آپ دیکھیں انہوں نے مارکیٹنگ کی, برطانیہ میں مختلف ممالک میں اب لوگ ایکسپلور کرنے آ رہے ہیں, انٹرنیشنل ٹورسٹ جو ہیں وہ آ رہے ہیں, ٹورسٹ آ رہے ہیں جو رک گئے تھے. تو یہ ان کی کامیابی ہے. پر دوسری جگہوں پہ اگر ہم جاتے ہیں تو اس کے اندر ابھی تک سٹیبلٹی نظر نہیں آ رہی, نہ ان کی اکنامک پلان کی, جو کہ آج تک بتایا نہیں گیا. دیکھیں دنیا میں کہیں پہ بھی اکنامک پلان ہوتا ہے, ٹھیک ہے, آپ ایک اکنامک ماڈل بناتے ہیں, اکانومسٹ جو ہوتے ہیں ایک ماڈل کے تحت کام کرتے ہیں نا, ایسے ہوا میں تو نہیں ہو رہا ہوتا کہ جی کل جو ہے ڈالر 160 کا ہو جائے گا, پرسوں 150 کا ہو جائے گا. یہ تو سٹے بازاری ہوتی ہے. پر جو اکانومسٹ ہوتے ہیں وہ باقاعدہ پلان بناتے ہیں اور ان کو فگرز ہوتے ہیں ان کے پاس, اس فگرز کو دیکھتے ہوئے وہ آگے کا پلان بناتے ہیں کہ جی آگے ہمارا ڈالر ادھر جا سکتا ہے اور اس لیول پہ ہم ترقی کر سکتے ہیں. وہ اسد عمر صاحب کے چلے جانے کے بعد وہ تو پتہ چل گیا کہ کیا پلاننگ تھی, اور اس کے بعد ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا آگے اس ڈپارٹمنٹ کو چلانے کے لیے. ٹھیک ہے سر, آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا آپ مطمئن ہیں؟ دیکھیں مطمئن تو بالکل نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ پبلک مطمئن نہیں ہے, عوام مطمئن نہیں ہے, تو اسی لیے اس سے جو امپیکٹ آ رہا ہے. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ جو آپ نے 2 یا 3 ایریاز بتائے جس میں سفارتی معاملات ہیں, یا 3 ایریاز جو آپ نے بتایا, اس میں بہتری تو ضرور ہے, تھوڑی سی سٹارٹ ہے, اچھا سٹارٹ ہے. مگر تحریک انصاف کو چاہیے کہ جیسا ان کا نام ہے انصاف پہ کام کرنا چاہیے, ہیلتھ پہ کام کرنا چاہیے. انہوں نے کارڈ انٹروڈیوس کیا ہے, ویسے ہیلتھ کارڈ انٹروڈیوس کیا ہے, مگر بہت انیشیل سٹیج ہے. مے بی کہ آئندہ 4 سال کے اندر وہ اس کو پورا ڈیلیور کر پائیں پبلک کو. اگر انہوں نے کیا, ہیلتھ کا ایشوز بھی کم ہوا. اور سب سے بڑا جو ایشو ہے انصاف, یا انصاف کے بعد جو ہے وہ ایجوکیشن ہوتی ہے. ایجوکیشن پہ وہ کیونکہ ماڈل KPK کی گورنمنٹ کو ایک ماڈل بتاتے تھے جب انہوں نے میسٹو مطلب اپنے منشور دیا تھا, اس وقت جو بتا رہے تھے بیفور الیکشن 3.5 کروڑ بچے جن کی اسکول جانے کی عمر ہے وہ اسکول نہیں جاتے. انہوں نے خان صاحب نے اس کو بہت ہائی لائٹ کیا تھا, بہت ہائی لائٹ کیا. تو ایجوکیشن پہ اتنا کام نہیں ہوا, ٹھیک ہے, سٹارٹ ضرور ہوا ہے تھوڑا سا کام, بٹ یہ ہے کہ پبلک کو ابھی تک اتنا پتہ نہیں ہے کہ ایجوکیشن پہ کیا کام ہوا ہے. آپ نے دیکھا کہ ایجوکیشن ایکچولی تو ہے پروونس گورنمنٹس کی ڈومین ہوتی ہے یہ, ٹھیک ہے, مگر پروونس گورنمنٹ کو بھی کوئی ایسا روڈ میپ یا اس کی ہیلپ نہیں کی گئی, یا اس پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں کیا گیا. ایسی پالیسیز میکر جو فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے وہ نہیں کر پائی, تاکہ جو ہے ایجوکیشن پہ صحیح کام ہو سکے. اس کے علاوہ جو سب سے بڑی بات ہے کہ 1 کروڑ یا 1 لاکھ جو بھی نوکریاں دینی, آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت اتنے لوگ تو بے روزگار ہو چکے ہیں. آپ مختلف انڈسٹریز دیکھ لیں, آپ بے شک میڈیا دیکھ لیں, ٹھیک ہے, لوگ فری میڈیا کے حوالے سے مجھے ذرا دہاڑی لگانے والے تو میڈیا کے بارے میں ذرا بات کرنی ہے مجھے. میڈیا والے بھی بہت زیادہ تنگ ہیں, اور کیونکہ میڈیا کے ساتھ بھی کوئی تعلقات خان صاحب کے کوئی بہت اچھے نہیں ہیں اس گورنمنٹ کے, حالانکہ یہ ان کے اس میں منشور میں تھا. جی ہاں, جی ہاں, اور میڈیا کی بڑی اچھی خاصی سپورٹ بھی رہی ہے اس گورنمنٹ, ان کے اقتدار میں آنے کے لیے میڈیا نے بڑا ساتھ دیا ہے. اور ایک چیز وہ جب یہ اوے کر کے بات کرتے تھے اقتدار والے لوگوں کو, وہ بھی انہوں نے دکھایا. اور آج میرا خیال ہے اپوزیشن کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی بات بھی نہیں کہہ سکتے ہیں. ایک بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں ہم لوگ, بریک سے واپس آتے ہیں تو بات کرتے ہیں اسی حوالے سے, اسی موضوع کے حوالے سے. آپ دوستوں کی کالز کا سلسلہ بھی جاری رکھیں گے, کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے.
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس اور آج ہم اپنے پروگرام میں بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی سرکار کے 1 سال کے مکمل ہونے پہ ان کی کارکردگی کے حوالے سے کتنے وعدے پورے ہوئے, کتنے وعدے ادھورے ہوئے. یہ ہے ہمارا آج کا موضوع. میرے ساتھ موجود ہیں ندیم مولوی صاحب, میرے ساتھ ہیں اختر ارائیں صاحب, اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے اینکر پرسن ہے ثنا ہاشمی صاحبہ. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, میں ٹھیک. آپ کیسے ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. ثنا, آپ کس حد تک مطمئن ہیں اس سرکار سے؟ 1 سال کا جو وقت ہم نے میرا خیال ہے کوئی بھی سرکار ہو, اس سرکار سے نہیں, سرکار سے تو بہت کم ہی مطمئن ہوا جاتا ہے, اور بہت حد تک یہ کہا جا سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے حوالے سے کہ بائی اینڈ لارج مشکل فیصلوں کے ساتھ کچھ کرالنگ کرنے کی کوشش کر رہی ہے حکومت. تو یہ لفظ کرالنگ میں اس لیے استعمال کر رہی ہوں کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ انٹرنیشنلی اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے محاذ پر فارن پالیسیز کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو وہ ایک سیکشن ایسا ہے جس پر پاکستان تحریک انصاف آن ٹوز ہے. رادر وہ انڈیا کا معاملہ ہو, چاہے وہ امریکہ کے ساتھ آپ کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہو. سو آئی بلیو ایون دا ایران اینڈ سم ادرز کنٹریز ایز ویل, تو وہاں پہ اسٹرانگ بلیفس کے ساتھ اور ایک اسٹرانگ نیریٹو کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف ہمیں دکھائی دے رہی ہے. بٹ بالکل اس کا اپوزٹ سائڈ ہے اکنامکلی. اگر ہم اس کو ڈیبیٹ کرنا شروع کریں اکانومی کے حوالے سے, پاکستان تحریک انصاف نے اسٹارٹ یہی کہہ دیا تھا مشکل فیصلے ہوں گے, برداشت کرنا پڑے گا, گھبرانا نہیں ہے. دس اسٹیٹمنٹ فرام دا پرائم منسٹر. اس گھبرانا نہیں والے سے بھی یو ٹرن لیا ہے انہوں نے ابھی تک؟ نہیں. اچھا, ہی اسٹل آن اسٹک آن دیٹ اسٹیٹمنٹ بیکاز ان کو پتا ہے کہ آگے جو لاسٹ 4 سال ان کے پاس بچے ہیں اس میں مزید گھبراہٹ کا وہ خود شکار ہوں گے, کیونکہ اکانومی کی جو ابھی تک ڈسیبلٹی چل رہی ہے وہ اسٹیبلٹی پہ نہیں آ رہی ہے. اور فہم اس کا ایک ریزن کوئی نہیں ہے, ٹرسٹ ڈیفیسٹ موجود ہے. اور اگر ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے تو آپ ریونیو کی جنریشنز اور ان ساری چیزوں پر, میں آپ کو بہت ہی مائکرو لیول کی ایک بات بتاؤں, مجھے ابھی خود بھی ہنسی آ رہی تھی. آئی بلیو سر بیٹھے ہوئے اکانومی کے اسپیشلسٹ ہیں. میں ایک چیز بائی کرنے کے لیے کرتا لینے گئی, وہ 1500 روپے مالیت کا تھا, تو ہم نے اٹھایا اور جا کے کاؤنٹر پہ دے دیا. لیکن جی ایس ٹی کی مد میں جب وہ مجھ سے 300 روپیز اس کے اوپر مانگ رہے ہیں تو میری جو اپنا بجٹ ہے 1500 کا وہ شاید آؤٹ ہو گیا اور میں 300 نہیں دینا چاہ رہی تھی. تو جو اس طرح کے فیصلے ہوئے ہیں جس سے عوام براہ راست افیکٹڈ ہے, اس پر اگر آپ ڈیبیٹ کریں گے تو پھر میں یہ کہوں گی کہ کارکردگی پر بہت سارے سوالیہ نشانات موجود ہیں. جو ایک روٹی کی قیمت زیادہ ہوئی ہے, ٹھیک ہے, جو پیٹرول کی قیمت زیادہ ہوئی ہے, سبزی کی قیمت زیادہ ہوئی ہے, دال کی قیمت زیادہ ہوئی ہے, بجلی کے نرخ, اور مطلب ہر ضروریات زندگی کی ہر چیز جو ہے وہ مہنگی ہوئی ہے, اور آپ کی بائنگ پاور کم ہوئی ہے, آپ کی تنخواہیں, آپ کی مطلب نوکریاں, سب کچھ تو کم ہوا ہے. تو ٹھیک ہے, انٹرنیشنلی تو ہمیں نو ڈاؤٹ انہوں نے پچھلی حکومتوں کی نسبت ہمارے تعلقات بہتر بنائے, ہمیں پاکستان کا امیج ایک اچھا رہا ہے. مگر اسی کے ساتھ ساتھ آپ عوام کا بھی تو دیکھیں. عوام یہ جو تکلیف برداشت کر رہے ہیں, کیا آئندہ 4 سال میں انہیں یہ جو تکلیف برداشت کی ہے, انہوں نے جو پرائس پے کی ہے جس ایک ہوپ کے لیے, وہ انہیں وہ راستہ مل جائے گا؟ اچھا فہیم, اس سوال کا جواب میں یہ دے سکتی ہوں آپ کو کہ دیکھیں, آپ نے کبھی اس طرح کی چیزوں کو پریکٹیکل نہیں کیا ہے. ٹیکس کی مد کے حوالے سے بھی آپ بات کر لیں, یا اکانومی کی جو بھی اس وقت صورتحال ہے, ویدر اٹس دا پیٹرول پرائسز, روٹی کی قیمت یا ساری اور چیزیں, اس وقت حکومت آپ کو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کو اس کے جو نتائج ہیں وہ اگلے 4 سال کے بعد آپ کو دکھائی دیں گے. ٹھیک ہے, ان کی گورنمنٹ کے جانے کے بعد, ان کی گورنمنٹ کے بعد. دیکھیں ہر دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ کہتی ہے خزانہ خالی ملا ہے, ٹھیک ہے. اس دفعہ انہوں نے بھی یہی کہا, انہوں نے آئی ایم ایف کے پاس نہ جانے کا اندیا دیا تھا, لیکن obviously کیا کرتے, کوئی مرتے کیا نہ کرتے والی کیفیت تھی, جانا پڑا ہی. لیکن اب جب ان کی حکومت جائے گی تو کم از کم یہ ان کے پاس, مجھے لگتا ہے, I that feel, I don't know ندیم صاحب اس کو ایگری کرتے ہیں یا نہیں, بٹ جو خسارے کا ہم ہر باری ایک سنتے نا چکر کے وہ خسارہ ٹرسٹ آ رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے, ریونیو جنریٹ نہیں ہوا. میرا اپنا بلیو ہے کہ نیکسٹ گورنمنٹ جو بھی ہوگی, اگر وہ خود تحریک انصاف کی ہوتی ہے یا کسی اور کی بھی, تو شاید اس کو اس خسارے کا سامنا اور ہمیں سننا نہیں پڑے گا. ٹھیک ہو گیا. جناب ندیم صاحب, آپ کیا کہتے ہیں جناب اس بارے میں کہ کیا اگلے جو 4 سال ہیں وہ بھی اسی طرح کے ہی ہوں گے عوام کے لیے, یا ابھی ہر آنے والا دن ایک بہتر دن ہوگا جو حکومت جو ہمیں خواب دکھا رہی ہے؟ I'll be very frank فہیم, جو اس وقت جو پالیسیز چل رہی ہے اس کے مطابق میرے نظریے میں روز بر روز پریشانیاں بڑھتے جائے گی.
جیسے انہوں نے بہت اچھی بات کہی کہ بائنگ پاور. دیکھیے جب بائنگ پاور کم ہوتا ہے آپ کے پاس, آپ نے بھی بہت اچھی بات کی کہ جی ریسورسز کم ہوتے ہیں, تنخواہیں کم ہوتی ہیں, تو اس میں بہت سے مسئلے پیدا ہوتے ہیں. سب سے اہم مسئلہ جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے ڈیولپمنٹس رک جاتی ہے. ڈیولپمنٹس رکنے کے ساتھ ساتھ جو سب سے دنیا کا بدترین چیز جو پیدا ہوتا ہے, جو افریقہ میں پیدا ہوا تھا, ہوتا ہے کرائم. کرائم ریٹ بڑھ جاتی ہے کیونکہ جب لوگوں کے پاس حالات بہت خراب ہو جاتے ہیں تو الٹیمیٹلی کچھ لوگ, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیچرل فینومینا ہے کہ لوگ برداشت نہیں کر پاتے اور کرائم کی طرف چلے جاتے. تو یہاں پہ امپورٹنٹ سٹیپ جو ہے وہ حکومت کو ابھی اس وقت کرنا چاہیے کہ اس کے پالیسیز کو بدلیں. کیونکہ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو انٹرسٹ ریٹس ہے قرضے کا, جو بھی انسان قرضہ لے رہا ہے, اس کے انٹرسٹ ریٹس جتنے بڑھتے جائیں گے نا اس کا امپیکٹ عام آدمی پہ آئے گا. کیونکہ آپ جتنی بھی صنعت کار ہے وہ کوئی نہ کوئی بینک سے پیسے لے کے وہ اپنی صنعتیں چلا رہے ہیں, اور صنعت کار جو ہے جو بھی کاسٹ آف پروڈکشن ہوتی ہے اس کے اندر یہ قیمت ڈالتے ہیں. کاسٹ آف پروڈکشن جب آپ کی بڑھتے جا رہی ہے, اور کاسٹ آف پروڈکشن ایک تو انٹرسٹ ریٹس ہو گیا, بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا, اچھا گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا, اور ان سب چیزوں کے علاوہ آپ دیکھیں جو عام طور پہ دوائیاں بھی جو ہوتی ہیں نا, اگر ڈالر کے ریٹ جو ہے نا آپ کے اوپر ہوتے جائیں گے تو را مٹیریل دوائیوں کی امپورٹ ہوتی ہے, وہ دوائیاں بھی مہنگی ہو جائے گی. تو یہ سب چیزیں, مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جب یہاں پہ حکومت کی سطح پہ جو لوگ بیٹھے پالیسیز بناتے ہیں, تصویر کے دو پہلو ہوتے ہیں, دو رخ ہوتے ہیں. تو وہ ایک اچھا رخ بتا رہے ہوتے ہیں حکومت کو, ظاہر ہے کہ سر ہم نے یہ دیکھیں آپ کے ڈالر بچ جائیں گے, امپورٹ جو ہے کم ہو جائے گا, ہم نے ڈالر کو سٹرونگ کر دیا ایکسپورٹس. پر حقائق دونوں طرف دیکھنے چاہیے کہ آپ کے پاس ایکسپورٹس کتنے ہیں اور کیا آپ کی جو گڈز ہیں اس کی کاسٹ اتنی ہے کہ آپ انٹرنیشنل مارکیٹ پہ کمپیٹ کر پائیں گے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اختر ارائیں صاحب, آپ کس طرح دیکھتے ہیں, کیونکہ بدعنوانی کے خاتمے کے حوالے سے انہوں نے کافی نعرے لگائے تھے اس گورنمنٹ نے, اور کافی حد تک انہوں نے اپنے پوائنٹ آف ویو کے مطابق انہوں نے جن لوگوں پہ ہاتھ ڈالا شاید دوسری کوئی حکومت آج تک اس طرح ہاتھ نہیں ڈال سکی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کرپشن بالکل ختم ہو گئی, نچلے درجے تک ختم ہو گئی ہے, یا ہو جائے گی اس سٹیپ کے بعد؟ دیکھیں اگر کرپشن صرف فائنینشلی جو کرپشن ہے اس کی بات کی جا رہی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اتنی جلدی تو ختم نہیں ہوگی. کرپشن تو دیکھیں بہت سی طرح کی ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ پچھلی حکومتیں کیا کرتی تھی کہ کیسز تو یہ جو ابھی اس وقت نیب میں ٹرائل ہو رہے ہیں مخالف پارٹیز یا پہلے کے حکمرانوں کے خلاف, تو وہ پہلے کے بنائے ہوئے ہیں. ہوتا کیا تھا کہ اکثر و بیشتر کیسز ایک دوسرے کے خلاف بنا دیے جاتے تھے, اور ان کو آن بورڈ بٹھانے کے لیے یا ان کو تھوڑا سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے کہ بھئی آپ ٹھیک ہے بیٹھیں, آپ کو آپ کا چھوٹا موٹا شیئر ملے گا, ٹھیک ہے, اور کول ڈاؤن ہو جائے. ان کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے حزب اختلاف پہ کیسز بنائے جاتے تھے. بات یہ ہے کہ سمپل از دیٹ کہ پہلے کیا کرتے تھے کہ پروف سامنے نہیں لے کے آتے تھے, ایویڈنس, اسٹرانگ ایویڈنس سامنے نہیں آتی تھی, ٹھیک ہے. ابھی اس وقت ہم یہ فیل کر رہے تھے کہ مے بی کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے پاس اتنا ہوم ورک ہے, جس طرح سے پہلے کئی بار وہ پروف کی بات کی کہ ہم فلاں چیز کی ایویڈنس وہاں انگلینڈ میں ہے, فلاں کی یہ ہے. ابھی کہاں گے ایویڈنس, وہ کیوں نہیں پروف کر پا رہے؟ کیوں کہ ان کو صرف جیلوں میں ڈال کے ڈیٹین کر دیا. صرف ڈیٹین کرنے یا روکنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا. صحیح. آپ جب تک آپ پروف نہیں کریں گے, جب تک اس کو اس جس کو آپ ملزم کہہ رہے ہیں مجرم نہیں بنائیں گے, تب تک تو کام نہیں ہوگا. ریکوری کب ہوگی؟ ریکوری ہوگی تب جب وہ ڈیسائیڈ ہوگا, جب باقی آپ ایک چھوٹی موٹی ثبوت ہوگا. ایگزیکٹلی, اس پہ کیوں نہیں کام کیا جا رہا؟ صحیح ہو گیا. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, شامل کریں گے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم, کیسے ہیں فہیم بھائی؟ یحییٰ عرض کر رہا ہوں. وعلیکم السلام یحییٰ بھائی, میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے فہیم بھائی. آپ تو پہلے معزز مہمانوں کو سلام ہو. بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ کی پرفارمنس آپ کی ایکشن سے آپ کے کام سے نظر آتی ہے, لیکن انفارچونیٹلی پی ٹی آئی کے لوگوں کو لوگوں نے بہت ووٹ دیے, ایون کراچی سے لوگوں نے ووٹ دیے, لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے اپنے وعدے پورے نہیں کیے. آپ دیکھیں احتساب تو صرف یہ نام لیں, احتساب کریں, ہمیں تو اعتراض نہیں احتساب کرنے پہ, نہ میں کسی کو سپورٹ کر رہا ہوں.
लेकिन देखिए एहतसाब ही तो पूरे मुल्क का निजाम नहीं चला रहा ना। पूरे मुल्क के लिए आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी चाहिए, पूरे मुल्क के लिए आपको एक कंट्रोल चाहिए, पूरे मुल्क में आप एक सिस्टम चाहिए। आप नौजवानों के लिए आपने क्या किया? तालीम के आप कहते थे कि आप तालीम की एक यकसा तालीम पूरे मुल्क में करेंगे, वो नहीं किया। यकसा तालीमी निजाम। आप एक बात रियलाइज करें कि जब आप इस हुकूमत में नहीं थे तो आप फरमाते थे कि टैक्सेस बहुत हैं, टैक्स बहुत ज्यादा लिया जा रहा है, 70 रुपए का तेल होना चाहिए, गैस इतनी क्यों नहीं चाहिए, लेकिन आप कह रहे हैं आप टैक्स लोग नहीं थे। इवन आप मीडिया इंडस्ट्री का हाल देखें, भाई मुझे तो अंदाजा है ना मीडिया के लोग कितने परेशान हैं, लोगों को तनख्वाही नहीं मिल रही, तो इकोनॉमिक कंडीशन खराब होने की वजह से तो है ना। यही मीडिया आपको सपोर्ट करता था, यही मीडिया आपको दिन रात दिखाता था, आप आज इसके खिलाफ बोल रहे हैं। तो ये दोहरा म्यार नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में मैं एक बात अर्ज करता हूँ कि देखें, अगर मुझे अपने मुल्क से मोहब्बत है, जो हालात हैं, लेकिन अगर ये सिचुएशन रही और गरीब तर होता गया, तो मैं इन मेहमानों से पूछना चाहता हूँ, क्या ये मुल्क किस तरफ जाएगा? मैं वो अल्फाज नहीं यूज करना चाहता, मुझे खुद दुख होता है कि ये हालत देख के। आपकी मईशत स्ट्रांग नहीं होती तो नहीं होगी तो आप ना कश्मीरियों की मदद कर सकते हैं ना अपनी मदद कर सकते हैं। आपको अपना घर पहले सही करना है और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान सही हो। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया साहब। एक ब्रेक का वक्त आन पहुंचा है जी। एक वक्फे के बाद जब वापस आते हैं तो अपने मेहमानों से इस हवाले से बात करते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आप सब दोस्तों को फिर से हम खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। और आज हम न्यूज़ कैफ़े में बात कर रहे हैं इस हुकूमत की एक साल की कारकर्दगी के हवाले से। कितने वादे पूरे और कितने वादे अधूरे, ये है हमारा आज का मौजू। मेरे साथ नदीम मौलवी साहब मौजूद हैं स्टूडियो में, आज अख्तर अराइन साहब और सना हाशमी साहिबा। वक्फे से पहले हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद थे। अख्तर साहब, आप बात कर रहे थे और आपसे पूछा जा रहा था कि करप्शन का ख़ात्मा जो है वो किस हद तक कम हुआ है। तो वैसे इदारों में भी कोई करप्शन जो है वो कम हुई है, थोड़ी सी कोई रिश्वत वगैरह कम हुई है? इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, कम तो हुई है थोड़ी सी, बट एक्चुअली देखा जाए कि जो सरेआम ली जाती थी वो कम हुई है। ठीक है, जो बहुत ही प्लान के साथ जो काइंड्स या करप्शन या मनी व्हाटएवर जो भी है वो तो अभी भी चल रहा है, मुझे लग रहा है। अच्छा, ठीक है। बाकी ये ज़्यादातर अदारों ने क्या किया है कि कुछ वक्त के लिए चीज़ें बंद कर दी। जैसे अगर कराची की KDA की बात कर लें या किसी भी इदारे की हम बात कर लें, बात ये है कि करप्शन का जो कम होना है बेसिकली कम तब तक नहीं होगी जब उसके मास्टर प्लान पे काम नहीं होगा, जब उसके रूट कॉज पे काम नहीं होगा। करप्शन की तमाम इकसाम, चाहे अगर अपने रिश्तेदारों को ही नवाजना है या अपनी जान पहचान या पर्ची सिस्टम को ही चलाना है, तो ये भी तो एक सबसे बड़ी करप्शन है ना। देखिए, अब बहन ने बात की थी कुर्ते की, और मैं बता दूं कि ठीक है, GST लेना कोई ऐसी बात नहीं है। एक एग्जांपल दी थी इन्होंने, बहुत अच्छी एग्जांपल थी। बेसिकली इमरान खान साहब कहते थे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है कम की जाएगी। डॉलर जो है वो 100 रुपया था और 125 पे पहुंच गया, इस चीज़ के लिए रोते थे वो। और इमरान खान साहब माजरत के साथ, अभी डॉलर 125 से कहाँ चला गया, 160 पे चला गया। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस खुद बढ़ाई गई, और ये कहते थे कि हम टैक्स नहीं बढ़ाएंगे और हम अपना नेट बेस टैक्स का जो नेट है वो हम बढ़ाएंगे, ताकि टैक्स कम करेंगे और टैक्स देने वाले ज़्यादा करेंगे। अब आप देख लें, टैक्स बढ़ा दिया गया। देखिए, सारी चीज़ें, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ज़्यादा हो गई। उससे क्या हुआ, जॉब्स। अब रियल इस्टेट की बात करते थे कि जी हाउसिंग गवर्नमेंट ने तो देनी नहीं थी। बाज़ों का तो हमने ये सुना है कि जो मिनिमम सैलरी है, बल्कि यहाँ भी सुना था कि 10,000 रुपये जो कमा रहा होगा उसका भी एक अपना घर होगा। जी भाई, 50 लाख घर में से होगा ना, कोई 50 लाख घरों में से होगा ना जी। मगर वो उन्होंने क्या टेक्निक उसमें रखी थी कि प्राइवेट सेक्टर को हम इंगेज करेंगे। प्राइवेट सेक्टर बिल्डर बैठा रो रहा है, रियल इस्टेट कहाँ चली गई। जो प्रोजेक्ट पहले से खड़े हुए हैं उनका बायर मौजूद नहीं है, जो इंस्टॉलमेंट दे रहे थे इंस्टॉलमेंट नहीं दे पा रहे, बकायदा रो रहे हैं आंसुओं वाली। यकीन कीजिएगा, यानी कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में बार बार कह रहा हूँ, बात यह है कि पूरी इकोनॉमी बिठा दी। अब उसके लिए वो कौन से सॉलिड स्टेप्स लिए हैं या लेने का इरादा है आइंदा 4 साल में, या इस 1 साल जो जिसकी हम कारकर्दगी की बात कर रहे हैं उसमें क्या किया। क्या कोई घर देने की बात हुई, बल्कि बेघर कर दिया गया। बहुत सी जगह इंक्रोचमेंट पे, उस पर तो बड़ा कोई एक्शन हो गया। ठीक है, तहरीक इंसाफ ने इंसाफ का क्या किया, क्या सस्ता इंसाफ कर दिया?
یا صرف چند کیسز اگر میڈیا پہ آ جاتے ہیں اور اس کے بعد اگر اس کے لیے کوئی کوئک ڈیسیژن ہو جاتا ہے، کیا صرف وہی ریفرنس کے لیے کافی ہیں؟ کیا ابھی تک 20 سال پرانے کیسز عدالتوں میں نہیں رکھے ہوئے؟ اس طرح کے بہت سے ابھی یعنی کہ بات یعنی کہ اتنے مسائل ہیں. ٹھیک ہے، امید نا امیدی اچھی چیز نہیں ہے، ہمیں امید ہے، عوام کو امید ہے، مگر مطمئن پھر بھی کوئی نہیں. ٹھیک ہے. اچھا، کسی بھی گورنمنٹ سے کوئی بھی، جیسے ابھی ثنا بتا رہی تھی کہ کوئی بھی کبھی بھی کسی سرکار سے خوش نہیں رہا ہے، کوئی مطمئن نہیں ہوا ہے، اور ہر کوئی یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ پچھلی جو حکومت ہے وہ اس سے بہتر تھی. تو ان کے بعد بھی پتہ نہیں اللہ جانے کون آئیں گے، یا یہ خود بھی آئیں گے تو اس وقت بھی ہمیں یہ والے سال شاید بہتر لگ رہے ہوں. مگر آج بھی یہ ہم جو بات کر رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں، وہ اس لیے کیونکہ بہتری کی گنجائش ہر جگہ پہ ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ عوام کے حق میں، پاکستان کے حق میں بہتری آئے. اچھا ثنا، آپ کی طرف میں آؤں گا. مجھے یہ بتائیے کہ میڈیا کے حوالے سے مشرف صاحب نے جو مطلب تھوڑا سا دباؤ ڈالا آخر میں، ٹھیک ہے، زرداری گورنمنٹ کا تو مجھے کنفرم نہیں ہے، نواز شریف گورنمنٹ نے وتھ چینلز کے ساتھ جو ہے وہ کچھ تھوڑا سا، جی ہاں، تو ان کو بھی اس کی پرائس پے کرنی پڑی. جی بالکل. تو جو یہ گورنمنٹ آئی ہے، انہوں نے آ کے میڈیا کے ساتھ جو ہے وہ ایک بہتر تعلقات کا ایک لارا سا لگایا تھا، وہ ہمیں وہ بہتر نظر نہیں آ رہے ہیں کہ میڈیا والے بھی سارے ہی ناخوش ہیں. اور ایک تو پھر اوپر اس طرح کے اتنا پوٹینشیل ہے ان میں کہ میڈیا جو ہے ان کے اوپر تنقید کر سکے. یہ جو سارے ایشوز ہیں، جو جھوٹے وعدے جو ہیں، یہ پوٹینشیل ہی تو ہے، اور کیا ہے یہ. تو آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں ذرا کیا؟ ایک تو دیکھیں، آپ ابھی جب بات کر رہے تھے میڈیا والے، آپ خود کتنی ہچکچاہٹ کے ساتھ کچھ بات کر رہے ہیں نا، کیونکہ بہت ساری چیزیں میرے خیال ہے بلیک اینڈ وائٹ ہوتی ہیں، لیکن ہم ان کو پھر بھی گرے رکھتے ہیں. جب فواد چودھری صاحب خود انفارمیشن منسٹر تھے تو دیٹ واز دا شاکنگ نیوز فار اس، جب انہوں نے کہا تھا کہ میڈیا کا وقت ختم ہو گیا ہے، چینلز بند کر دیں، چینلز پہ کوئی سکوپ نہیں رہ گیا، میس کام کے بچے پڑھنا میس کام بند کر دیں. یہ ان کے سٹیٹمنٹس ہیں جو کہ زبان زد عام رہے، اور بہت زیادہ لوگوں نے اس کو کنڈیم کیا کہ غلط قسم کے سٹیٹمنٹس تھے. میڈیا کو آپ اس طرح اسکویز اپ نہیں کر سکتے، اپنی مرضی سے ٹوسٹ دا ٹیل والا سٹینڈرڈز نہیں رکھ سکتے. ظاہر ہے اس کے بعد آپ کو معلوم ہے فواد چودھری کو بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا. جو بھی طریقہ کار ہے، چاہے فیاض الحسن چوہان ہو پنجاب سے، یا پھر فواد چودھری صاحب ہوں، یا دیگر اور منسٹر کے لوگ جو کہ انفارمیشن سے براہ راست منسلک لوگ ہیں، ان کو پہلے تو اپنی پرائرٹی سیٹ کرنی پڑیں گی کہ وہ میڈیا سے کیا چاہتے ہیں. میڈیا کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی کی گفتگو مجھ سے سننا چاہیں تو میں وہی آپ سے بات کروں. میڈیا آپ سے کراس کویشچن کر سکتا ہے، آپ سے ڈیبیٹ کر سکتا ہے، آپ کا احتساب کرنے کے لیے کوئی تو ایک پاورفل ادارہ ہونا چاہیے نا. ابھی سر بات کر رہے تھے کہ ڈیولپمنٹس رک رہی ہیں یا چیزیں رک رہی ہیں. وائی؟ بیکاز بیوروکریسی کو چاہیے، بیوروکریسی کہہ رہی ہے کہ ہم سگنیچر کیوں کریں، ڈیولپمنٹس کیوں شروع کریں. ان کو پتہ ہے نیب کی ہاک آئیز ان کے اوپر لگی ہوئی ہیں، ایگل آئیز کے ساتھ ان کو دیکھا جا رہا ہے. ایک بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، ایک بھی ٹینڈر آگے پیچھے ہوتا ہے تو 4 لوگ ان سے پوچھنے آ جاتے ہیں، ہم یہ سن 2016 کا ٹینڈر تھا تو یہ 19 میں کیوں تم نے سگنیچر کیا. سی دیز آر دا میٹرز along with the media as well. ابھی آپ کو معلوم ہے کہ بٹس ہوئی ہیں about 60 channels is coming انشاءاللہ in coming years. تو اگر 60 مزید چینلز آتے ہیں تو پاکستان کی جو مارکیٹ ہے، جو اگر آپ میڈیا مارکیٹ کی بات کریں تو یہ پھیل رہی ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کے کہنے سے نہ رکے گی اور نہ ہی ٹھہرے گی. بالکل صحیح. ایک وقفے کا وقت پھر سے آن پہنچا ہے. میں چاہوں گا کہ آپ وقفے سے واپس آتے ہیں تو پھر آپ اس بات کو مکمل کیجیے گا. اور یہ بات کافی حد تک میرا خیال ہے ٹھیک ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کام کرنا نہیں چاہ رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف کام کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھ لیں اس موسم میں زیادہ بہتر ہے، کیونکہ کام کریں گے تو ہمارا بھی گریبان پکڑا جائے گا. ایک وقفے کے بعد آپ سے پھر ملاقات ہو رہی ہے. کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس اور آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے حکومت کا 1 سال اور اس کی کارکردگی. ندیم مولوی صاحب، اختر ارائیں صاحب اور ثنا ہاشمی صاحبہ ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں. وقفے سے پہلے ہم ثنا صاحبہ سے بات کر رہے تھے. جی ثنا صاحبہ، تو آپ بتا رہے تھے میڈیا کے حوالے سے، کیونکہ میڈیا میں ابھی ہم ڈیورنگ دا بریک بھی یہی بات کر رہے تھے کہ میڈیا کے ایک تو ایکسپینس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ ظاہر مزید چینلز آئیں گے تو اس میں
बेहतरी के इम्कानात तो बहरहाल हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा माइंड सेट ये भी है जो कह रहा है कि ज़ाहिर है सोशल मीडिया का बूम है तो अब शायद मेन स्ट्रीम मीडिया जो टेलीविज़न है आपका उसकी शायद हैसियत कम हो जाए, लेकिन मेरा नुक्ता निगाह इससे खैर बहरहाल अलग है। लेकिन बिसाइड फॉर ऑल दीज डिबेट जो हम रेवेन्यू की जनरेशन की बात कर रहे हैं, मुझे अच्छी तरह याद है और आपके भी याददाश्त में महफूज होगा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जो सबसे बड़ा इल्ज़ाम लगाया था मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत पे रीसेंट पास्ट के अंदर, वो ये था कि इन्होंने जितने भी सरकारी इश्तिहारात हैं वो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स को बड़ी मार्जिन के साथ बेचे थे या वो लगवाए थे या उसको एयर करवाया था। और आपको मालूम है कि उनमें किन किन चैनल्स के नाम थे और उसका पूरा एक स्टेटमेंट बाहर आया था। जी हाँ, जी हाँ। लेकिन अब सवाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से भी होना चाहिए कि इस वक्त जो इश्तिहारात की मद में दिया जा रहा है उसका क्या रेशो है, किस फ्रीक्वेंसी पे चलवाने के लिए कहा जाता है, कितने पैसों पे उसको दिया जाता है या नहीं। बिकॉज आप एक चीज़ के लिए बिल्कुल आप आमादा ही नहीं थे, आप कह रहे थे ना ये बहुत बड़ी करप्शन है। मैं ये नहीं कहती कि मैं उनको इल्ज़ाम दे रही हूँ, लेकिन जो कम से कम कहते हैं ना आटे में नमक के बराबर तो आप अपने कहे पर पाबंद रहें, जो आपने कहना किया था या करना चाह रहे थे आप। तो रेवेन्यू हाँ अगर आप मीडिया का देखेंगे तो वो स्क्वीज़ हुआ है, इश्तिहारात की मद में हुआ है। अभी बात कर रहे थे नदीम साहब कि जब आपकी मार्केट में स्ट्रेंथ मौजूद नहीं होगी, बूम नहीं होगा, तो इदारों को कैसे चलाएंगे या ओनर। लेकिन इसमें ये हरगिज़ नहीं है कि ओनर्स को हम बिल्कुल साइड पे कर दें कि वो जो सैलरीज डिले हो रही हैं या दीगर चीज़ें हो रही हैं उसका फिर खुमियाजा हम लोगों को या दीगर आप जैसे लोगों को भुगतना पड़ता है। तो जो रेवेन्यू आ रहा है इसका ये मकसद नहीं कि बिल्कुल ही मार्केट बैठी हुई है, कुछ जगह से जनरेशन हो रही है। और इस वक्त की हुकूमत जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इसने भी सरकारी इश्तिहारात के तवस्सुत से अपना जनरेशन मीडिया को दिया है। तो ये भी एक बड़ी कैपेसिटी है मेरा ख्याल है। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा नदीम मौलवी साहब, मुझे ये बताइए कि इक़्तिदार में आने से पहले कुछ और भी होप्स दी गई थी अवाम को कि हम बाहर से इन्वेस्टमेंट्स लेके आएंगे, यहाँ बड़ी तादाद में इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, लोग जो हैं वो इन लोगों के ऊपर, इन करप्ट सियासतदानों की वजह से यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर रहे हैं, हम लेके आएंगे। लोग तो उस वक्त कुछ ऐसे भी अल्फाज थे कि लोग तो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान आके पैसे लगाना चाहते हैं। तो वो जो कह रहे थे उन्होंने पैसे लगाए, किस हद तक यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स हुई, उससे हमारी आवाम को और हमारी इकॉनमी को किस हद तक फ़ायदा हुआ, ज़रा काइंडली ये बताइएगा। फ़हीम, FDI की पोजीशन इस वक्त इतनी नीचे है कि आप सोच नहीं सकते। FDI का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है जी। आप मीडिया की आप बात कर रहे हैं, देखें जब कंपनीज़ पाकिस्तान में आएंगी, इन्वेस्टमेंट्स होंगे। पहले एक ज़माने में मल्टीनेशनल कंपनीज़ आती थी, मार्केटिंग के टूल होता था, वो मीडिया में एडवर्टाइजमेंट्स करती थी और मुख्तलिफ़ तौर पे जिससे मीडिया कमाती थी। अब मीडिया कमाती है सियासतदानों से या हुकूमत से या अपोजिशन से। बात अब ये करना चाहिए कि आपको क्या चीज़ बेहतरी के लिए अगर आप लाना चाह रहे हैं, मीडिया को आप अच्छी तरह से इस्तेमाल कीजिए। मैं एक हल की तरफ आते हैं चलें, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो सबको पता है पाकिस्तान में, आपको, मुझको, आवाम को। अब हल की तरफ आते हैं। सबसे पहली बात, इमरान खान साहब कहते हैं सब्र करो, मैं बेहतर कर रहा हूँ। देखिए बात ये बात तो मैं 70 साल से सुनते आ रहा हूँ, सर सियासतदान कहता है इंशाल्लाह मैं कर दूंगा, हम अपने 5 साल में डिलीवर कर देंगे, सबने नारा लगा। अब यह है कि इसको यकीन मैं कैसे करूँ कि आइंदा 4 साल में ये प्रॉब्लम ना होगा। उसके सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा इमरान खान साहब को कि जो आप कह रहे हैं ना उसको विजिबिलिटी पे लाएं। यानी कि अगर आप कह रहे हैं इकॉनमी बेहतर होगी तो आप अपना जो इकनॉमिक प्लान है वो लोगों को टीवी पे, मीडिया पे बताइए कि जैसे कि अगर 2 + 2 4 होगा तो पहले 2 दिखाइए कि मेरे पास 2 सेब ये हैं, ये 2 सेब मेरे आने वाले हैं, ये सामने होना चाहिए आपके पास। अभी तक अगर आपके फाइनेंस मिनिस्टर के पास कोई इकनॉमिक प्लान है तो वो वाज़े तौर पे बताइए, ठीक है, कि हम इस तरह से महंगाई कम करेंगे। अगर नहीं है तो फिर हमारे पास वही है कि इंशाल्लाह माशाल्लाह ने इस मुल्क को तबाह कर दिया और ये सिर्फ इस वक्त मौजूद है अल्लाह के फजलो करम से ही। पर अब ये बात करनी है कि अब कैसे, अब अगर कह रहे हैं एग्रीकल्चर बेहतर हो जाएगा तो आपके पास क्या मैकेनिज़्म है? क्या आप फर्टिलाइज़र की कीमतों में कमी लाएंगे? क्या आप पानी, क्या आप बीज सस्ते देंगे किसानों को? किस तरह से देंगे? ये सारी अगर विजिबिलिटी आती है तो मैं 5 साल इंतज़ार करूँगा। आप कहते हैं इंडस्ट्री बढ़ेगी, तो इंडस्ट्री कैसे बढ़ेगी? इंडस्ट्री चलती है बिजली से। क्या आइंदा 2 साल बाद आपके पास ऐसा कोई मैकेनिज़्म है जिसमें बिजली की कीमतें कम होगी?
تو وہ عوام کو دکھائیے. دیکھیں میں اکثر لوگوں سے یہ کہتا ہوں, بلکہ نوجوانوں اور بچوں سے کہتا ہوں, ڈونٹ سے آئی لو یو, شو می یور لو. تو آپ اپنا جو محبت ہے عوام سے وہ دکھائیے اور اس کو اوپن کر دیجئے. دیکھیں آپ کوئی بڑی ملٹی نیشنل کمپنی میں جائیں تو وہ کہتا ہے کہ مجھے آپ ماڈل بنا کے دیں, تجزیہ کاروں کو کہتا ہے ماڈل بنا کے دیں کہ آپ کس طرح اس کمپنی کو دیکھ رہے ہیں. ہر کمپنی کا ایک ماڈل ہوتا ہے کہ اتنے میں نے پیسے لگائے ہیں اور یہ کمپنی اتنی اوپر تک جائے گی, اور وہ باقاعدہ ڈاکیومنٹڈ ہوتا ہے. آج اگر آپ بات کرتے ہیں پیٹرول کی قیمتوں کی, تو آج پی ایس او کے پاس کیا کوئی ایسا اینالسٹ ہے جو کہ 6 مہینے کا تجزیہ کر کے بتائے کہ تیل 6 مہینے میں کہاں جائیں گی, کس حد تک ہمیں ریزرو ٹینکس میں اپنے آئل رکھنے چاہیے تاکہ اکنامکلی ہمیں بہتر ہو. اگر ہم اسی طرح خریدتے رہیں کہ جی آج $40 ہے لے لیا, کل $30 ہو گیا, وہ نقصان ہو گیا, اس کو نکال دو, اس نے صحیح نہیں خریدا, اب اس کے اوپر انکوائری آ گئی, وہ تو نہیں خرید سکے گا. پھر کوئی ایل پی جی کا لے لیا, ایل این جی. انٹرنیشنل مارکیٹس میں دنیا بھر میں جو ٹریڈ ہوتا ہے ان کے جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں, دیکھیں ہر آدمی ہر چیز کا ایکسپرٹ نہیں ہے. اگر آپ آئل کے ایکسپرٹس کو لے کے آئیں, پی ایس او میں بٹھائیں, جو کہ باقاعدہ ایک تجزیہ کاروں کو بلاتے ہیں اور وہ تجزیہ کرتے ہیں کہ اب آئل کی قیمتیں یہاں جائے گی. جیسے چین نے بہت پہلے جب نیچے $40 کی طرف تھا, ان کے تجزیہ کاروں نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے بہتری کی طرف اوپر چلے جائے, تو انہوں نے اپنے ریزرو ٹینکس بنا لیے تھے. ٹیک اپ کمپنیز ہوتی ہیں, چھوٹی چھوٹی ریفائنریز ہوتی ہیں جو کہ وہ پیٹرولیم پروڈکٹس مختلف تو پلاننگ کے بغیر اگر آپ جاؤ گے کہ آج اسد عمر ہے, کل کوئی اور ہوگا, آج ہم اس پہ ڈیوٹی لگا دیتے ہیں, کل ڈیوٹی ہٹا دیتے ہیں, تو یہ جو ہوتی ہے نا انسرٹنٹی کوئی بھی فورنر کو نہیں لائے گا. کیونکہ فورنر کہتا ہے میں لے کے آیا یہاں پہ $150 میں ڈالر میں لے کے آیا, 10 دن بعد وہ 160 میں مجھے خرید کے بھیجنا پڑے گا اپنا پروفٹ, تو $10 تو مجھے یہی نقصان ہو گیا کاروبار کیے بغیر, کیونکہ میں $150 میں نے ڈالر ادھر چینج کروائے تھے. اب میں وہ اس کو کمانے جاؤں گا تو ایک تو $10 کا جو فلکچویشن ہے وہ دینا پڑے گا. تو گورنمنٹ کو اس وقت ہر چیز پلاننگ, دیکھیں ایجوکیشن ہے تو پلاننگ ہے, آپ نے کتابیں لے آئیں, آکسفورڈ سے لے آئیں, ہارورڈ سے لے آئیں, سب کچھ سے لے آئیں, پڑھانے والا نہیں ہوگا تو اس کتاب کو کیا کرے گا بچہ. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا اختر صاحب, قرضے کے حوالے سے بھی انہوں نے کچھ اسٹیٹمنٹ دی تھیں کہ ہم قرضہ نہیں لیں گے, اور بلکہ ایک تو اسی ٹیم کے صاحب مراد سعید صاحب انہوں نے کہا تھا کہ 24 گھنٹے میں قرضہ اتار کے پرے ماریں گے ہم عمران خان صاحب کی حکومت آ گئی. تو وہ تو سر انتخابی کیا کہتے ہیں نارے تھے, 2-3 چیزیں میں آپ کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا. یہ جو جلسوں میں جتنی باتیں ہوئی ہوئی جو وعدے, سر آپ دیکھ لیں کہ کس کس کا کتنا تعلق تھا, کیا ہوا, کوئی 10%. ٹھیک ہے, فارن پالیسی کے علاوہ جو ہے, یا ایک یا آدھی 2 چیزوں کے علاوہ آپ بتائیے کہ 10-15% سے زیادہ کوئی موو نہیں ہے. بلکہ بعض ایریاز میں ابھی ہم نے بات بھی نہیں کی جو ان کے مینیفیسٹو میں تھا. انہوں نے واٹر پالیسی کی بات کی تھی. اس وقت دیکھیں کہ کتنا پانی پیچھے سے کہہ رہے ہیں کہ جی انڈیا نے بھی چھوڑ دیا ہے. واٹر پالیسی پہ کیا کام کیا, کہا جی چھوٹے چھوٹے ہم ڈیم بنائیں گے, ہم یہ کریں گے, کیا بھی وہ بھی جو ہے 9 جولائی کی جو تقریر میں جو اسپیچ کی تھی میڈیا کے سامنے بیٹھ کے عمران خان صاحب نے, اس میں بھی بڑی بڑی دعوے کیے گئے تھے. ٹھیک ہے نا. ابھی ہم نے اس پروگرام میں ہم نے 2-3 ایریاز پہ زیادہ بات کی, واٹر پالیسی پہ بات کرنا چاہیں گے. اب آپ صرف کراچی کی بات دیکھ لیں کہ جی وہ ہب ڈیم اوور فلو ہو گیا, وہ جی ایک یہاں پر ایک چھوٹا سا ڈیم ہے, وہ اگر اوور فلو ہو جاتا ہے تو پورا کراچی جو ہے اسکیم 33 جو ہے وہ ڈوب جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیے کہ یہ چھوٹے چھوٹے ڈیم بنانے میں کیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ لوکل گورنمنٹ کو ہم اسٹرانگ کریں گے. وہاں کہاں گئی لوکل گورنمنٹ؟ کیا لوکل گورنمنٹ کو کیا ڈیم بنانے کے لیے وفاقی گورنمنٹ ہیلپ نہیں کر سکتی تھی؟ اس وقت جو اتنا پانی آ رہا ہے, کون سا ڈیم بنایا ہے, کہاں پر واٹر پالیسی گئی عمران خان صاحب کی؟ تو بات یہ ہے کہ بہت سے ایسے ایریاز ہیں جس پہ ابھی ہم آج مارننگ شو میں بات نہیں کر پا رہے اتنا زیادہ. تو واٹر پالیسی اس وقت شدید ضرورت تھی. مونسون کا موسم آیا, اس پانی کو ہم نے ریزرو کیوں نہیں کیا, ہم نے کیوں نہیں سیو کیا؟ انہوں نے تو یہاں کہا تھا کہ ریسائیکل کیا جائے گا, یعنی کہ ایسا ہم سسٹم لائیں گے کہ ہم اس پانی کو, دیکھیں یہ آئیڈیل اسٹیٹمنٹ تو بہت اچھی بات ہے, دینی چاہیے. وہ ٹیکنالوجی یا وہ آپ کے پاس اگر کیپیسٹی ہے تو اس کو بلڈ کیجئے. پرائز کی بات ہے کہ کیا پرائز کنٹرول جو ادارے ہیں صوبائی گورنمنٹ کے یا جو فیڈرل گورنمنٹ اس پہ کرتی ہے کہ اگر جی ایس ٹی لگا دی تو پرائز کنٹرول جو ادارے کام کرتے ہیں ان کو ایکٹیویٹ کیوں نہیں کیا گیا؟ فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے نا گورننس کرنا. جب دیکھیں جب بھی کوئی آپ اسٹیپ لگائیں گے اس کی ایفرٹس
یا جو بھی آپ نے اسٹیپ کوئی اٹھایا اس کے نیگیٹیوٹی سائڈ پہ جا سکتی ہے. آپ نے ان اداروں کو جو چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں ان کو بہت اسٹرانگ کیوں نہیں کیا؟ صرف نیب کو اسٹرانگ کرنا تھا کیا؟ اور ادارے ختم ہو گئے جس کا براہ راست عوام کو فائدہ ہوتا ہے؟ اس طرح کی بہت سے معاملات ہیں. یعنی کہ واٹر پالیسی میں پھر دوبارہ آتا ہوں, کیوں نہیں چھوٹے چھوٹے ڈیم بنائے گئے؟ کیوں نہیں کراچی میں جی 162 ارب روپے اور اتنے پیسے دے رہے ہیں, اتنے پیسے دے رہے ہیں, کیا ہوا, کہاں گئے؟ چیف جسٹس صاحب نے بھی کافی محنتیں کی ہیں, انہوں نے بھی انڈورس کیا تھا اس چیز کو کہ آپ خان صاحب نے بھی. ٹھیک ہے, انہی فنڈ میں سے سر, انہی فنڈ میں سے کچھ کر لیتے. ابھی جو ان کو آئی ایم ایف نے یا سعودی گورنمنٹ نے یا کہیں سے بھی کچھ ملا ہے صرف لون کو ری پے کرنے میں, کیا کچھ تھوڑا سا ڈیولپمنٹ پہ یا ان ہنگامی بنیادوں پہ, کیا بارش ہنگامی بنیادوں پہ نہیں آتی؟ ٹھیک ہے, کیا یہ فورکاسٹ دیکھیے چھوٹے چھوٹے ڈیم بنانے میں بلیو می کہ بعض آئیڈیاز ایسے ہیں کہ ود ان 30 days آپ ایک چھوٹا ڈیم ڈیولپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو جیو اس پہ, یعنی کہ ایک ایسی لوکیشن موجود ہے کہ جہاں پر آپ تھوڑے سے کام سے آپ اس پانی کو روک سکتے ہیں. کیوں نہیں روکا؟ ڈوبنے دو. ٹھیک ہے, ڈیولپمنٹ پہ دیکھیں لاہور پہ اتنا کام ہو رہا تھا, کہاں گیا وہ؟ جو جنوبی پنجاب کی بات کی جا رہی ہے اس کا کیا ہوا؟ سازی سیاست کی نظر چیزیں ہو گئیں. مگر کمپیریٹیولی پنجاب, لاہور, جنوبی پنجاب, یہ اگر اس کو کمپیریٹیولی دیکھا جائے تو باقی تینوں صوبوں کے حساب سے وہ قدرے بہتر ہے. دیکھیں بہتر ہے, ٹھیک ہے. کراچی کی صورتحال دیکھی, ایک بارش کے ایک سیزن نے کیا حال کیا, کتنی اموات ہوئیں, اور ابھی بھی جہاں سے پانی تو چلا گیا مگر کچرے کا ڈھیر ابھی بھی نہیں گیا. وہ گلیوں میں ایک فٹ کے حساب سے کچھ گلیاں وہاں پہ کچرا پڑا ہوا ہے. سر if there is will there is way. عمران خان صاحب, میں ابھی پھر نام نہیں لینا چاہیے, کیا بحریہ ٹاؤن نے چھوٹا سا ڈیم بنا دیا, سٹارٹ کر دیا انہوں نے. صفائی کے لیے مشینری آ گئی ہے ویسے بحریہ ٹاؤن سے. بات یہ ہے کہ وہاں تو پانی نہیں اتنا رکا, وہ بھی تو ٹاؤن پلاننگ ہے. کیا اگر نیت ہوتی ہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. بالکل صحیح سر, ایک بریک کی نیت ہے میری, میرا خیال یہ بھی ہو جائے گا. جی بالکل ہونی چاہیے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں جی. آپ دوستوں کی خدمت میں کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس, اور آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے حکومت کا 1 سال اور اس کی کارکردگی. ہمارے ساتھ مہمانوں میں ندیم مولوی صاحب, اختر ارائیں صاحب اور ثنا ہاشمی صاحبہ موجود ہیں, اور ہمارے ساتھ ابھی لائن پہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما آفتاب جہانگیر صاحب بھی موجود ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. فہیم بھائی کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ بتائیں آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ, میں کل ہی حج سے واپس تشریف لایا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کا حج جو ہے قبول کرے. سر یہ بتائیے کہ 1 سال جو مکمل ہوا ہے آپ کی حکومت کو, آپ خود اور حکومت والے کس حد تک مطمئن ہیں؟ ذرا تھوڑا سا اس بارے میں بتائیے گا. اچھا فہیم بھائی دیکھیں, ایمانداری کی بات تو یہ ہے کہ اگر مجھ سے میری ذاتی رائے لی جائے گی تو میں کراچی کے حوالے سے اور صوبہ سندھ کے حوالے سے تو بہت ہی غیر مطمئن ہوں. ٹھیک ہے. کیونکہ جو اہداف ہمیں حاصل کرنا چاہیے تھا وہ ہم حاصل نہیں کر سکے. ٹھیک ہے. جو کراچی کے مسائل تھے وہ ہمیں حل کرنے چاہیے تھے, وہ ہم حل نہیں کر سکے. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو کیونکہ صوبے کے اندر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے اور وفاق میں ہماری ہے, تو شاید ہمارا کوارڈینیشن اتنا اچھا نہیں ہے آپس میں کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت کر سکیں اور ایک دوسرے کو لے کر چل سکیں. تو ٹھیک ہے, عوام کو سفید جواب ہے آپ کی طرف سے. جی عوام کو سفید جواب ہے. نہیں سفید نہیں, میں نے تو آپ کو سچ بات کہی ہے. نہیں, جو حقیقت ہے ابھی یہ سالو بھی تو سر کرنا ہے نا, یہ کیسے سالویبل ہے؟ وہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ عوام کو اس سے کوئی مطلب نہیں کہ ہمارے آپس میں کیسے تعلقات ہیں. عوام کو اپنے مسائل سے, یہ بہت اچھی بات. ایگزیکٹلی. اچھا دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے پہ جب اعتماد نہیں کرتے تو اس سے سفر جو ہے وہ عوام کرتی ہے. تو لہٰذا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے مسائل ہیں وہ ہم پوری طرح سے حل نہیں کر سکے. کراچی کی حد تک تو یہ بات بالکل اپنی جگہ پر صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور اچھا, جہاں تک رہ گیا 1 سال کی مجموعی کارکردگی, تو آپ کے سامنے ہے صورتحال. جس صورتحال میں یہ ملک ہمیں ملا, جو پریشانیاں اور قرضے اور جو کرپشن کا انبار تھا, اس کے اندر جو بہتر کوشش ہو سکتی تھی وہ ہم نے کی ہے, اور اب انشاءاللہ تعالی اس کے ثمرات آگے چل کر آپ کو نظر آنے لگیں گے. ٹھیک ہے, یعنی کہ آئندہ 4 سال اس سے بہتر ہوں گے اس 1 سال سے؟
बेशक बेशक, इसमें कोई तो वो दो राय नहीं है, बहुत बेहतर होंगे ठीक है इंशाअल्लाह ताला। अच्छा ये बताइए कि जिन हुक्मरानों को करप्शन के इल्ज़ामात में पकड़ा गया है, क्या उनसे कुछ वसूल किया गया है या मुस्तकबिल में उनसे कुछ वसूल किया जाएगा? अच्छा देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं कि बात यह है कि हमारा काम यह है, हुकूमत का और इदारों का काम यह है कि उन्हें पकड़ा है, और अब ये अदालतों का काम है कि उनके ऊपर फास्ट ट्रायल करके, और अगर वो बेगुनाह है तो उन्हें बरी कर दिया जाए, अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है तो उसको करार वाक़ई सजा दी जाए, और अगर उन्होंने करप्शन की है तो उनसे वसूली की जाए। अब ये अदालतों का काम, ठीक है, ताकि इससे होगा ये कि करप्शन का जो आज ही मैं कहीं देख रहा था, बल्कि किसी तज्जियाकार की बात को सुन रहा था कि उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल में कम से कम ये जरूर हुआ है कि करप्शन जो है हाई लेवल के ऊपर, निचले लेवल पर जरूर होती होगी, लेकिन हाई लेवल पर अब करप्शन का वो सिलसिला नहीं है। तो एक तो लोगों के अंदर ये खौफ और डर पैदा हुआ है कि अब इदारे जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं। सर पर काम भी तो कम हो गया है ना, करप्शन तो कम हुआ है, काम भी मेरे ख्याल से कम हो गया पाकिस्तान में। ये देखिए, अब सरकारी लोग काम कम करने लग गए। हाँ देखिए, मैं आपको यही तो कह रहा हूँ कि ये हम सब की जिम्मेदारी है। ये बहैसियत पाकिस्तान की, हम 20-25 करोड़ की आवाम है, हमें पाकिस्तानियों की जिम्मेदारी है कि अगर हमें करप्शन कम करनी पड़ी तो काम भी हमें ज्यादा करना चाहिए था। सही है। तो इसलिए ये हम किसी एक के ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं डाल सकते कि जी इसकी वजह से ये हुआ। हमें बहैसियत कौम भी अपने आप को तब्दील करना है, हमें भी दूसरी कौमों के साथ खड़ा होना है, हमें भी तरक्की करनी है, हमें भी बेहतरीन मुल्क बनना है, बेहतरीन लोग बनने हैं। ठीक है, तो इसमें सबको अपना अपना किरदार अदा करना होगा। ठीक है, स्टूडियो में मेरे साथ सना हाशमी साहिबा भी हैं, ये भी आपसे कुछ बात करना चाह रही हैं। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब साहब, मैं ये जानना चाहती थी सर, कौमी असम्बली के कोरम्स पूरे नहीं हो रहे, 26वीं आईनी तरमीम मेरा ख्याल है सबसे बड़ा आपका एक खासा रहा, लेकिन इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं आते कौमी असम्बली? तो उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह होनी चाहिए और उनको हर बार आना चाहिए वहाँ पर, क्यों रिलक्टेंट है प्राइम मिनिस्टर? वालेकुम सलाम सना, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। अच्छा देखिए, मैंने हमेशा ये बात की, जहाँ भी मैं टॉक शोज में भी गया, कहीं भी गया, मैं ये समझता हूँ कि चाहे वो ट्रेजरी बेंचेस हों या वो अपोजिशन की बेंचेस हों, हम सबको बहुत संजीदा होना चाहिए। हम पर कौम जो है बहुत बड़ा पैसा खर्च करती है डेली बेसिस के ऊपर, तो लेकिन ये कि वहाँ पे हमें बड़ी गैर संजीदगी नजर आती है। अच्छा, दूसरा ये कि क्योंकि अपोजिशन जो है वो जब भी प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ लाते हैं तो उनका रवैया, उनका मुकदमा अपने से स्टार्ट होकर अपने पर ख़त्म हो जाता है, कौम का मुकदमा वो लड़ते नहीं है, और सवाए गाली गलौज शोर शराबे के, तो उससे क्या होता है कि फिर जो है प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो ये समझते हैं, हालांकि वो प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट हाउस के अंदर मौजूद होते हैं और वो एक एक चीज को उन पर नजर होती है, वो देख रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ का माहौल ऐसा होता है कि जिसकी वजह से वो समझते हैं कि ये वहाँ पर ज्यादा बैठना गैर संजीदा, यानी कि अपोजिशन अपने मकसद में कामयाब हो जाती है। लेकिन फाइम इसमें एक छोटा सा माजी सबको याद होना चाहिए, सबसे ज्यादा तनकीद जो हुई है ना आफ्ताब साहब, वो आसिफ अली जरदारी साहब पे हुई है। वॉल चॉकिंग से लेकर असेंबलीज में और गैलरीज में सबसे ज्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा, लेकिन वो फिर भी आते थे और आते रहे जब भी उनको सदर की हैसियत से बुलाया जाता था। नहीं, आसिफ अली जरदारी साहब तो आते नहीं थे, और अभी भी जो आते हैं ना सदर की हैसियत से सर उन्होंने सेशंस अटेंड किए। नहीं, ठीक हो गया सर, ऐसा नहीं है। और अभी भी जो आते हैं ना वो सिर्फ आते हैं और आके मुस्कुरा के कोई ऐसी बात करके चले जाते हैं, वो सिर्फ 10 मिनट के लिए प्रोटेक्शन ऑर्डर के लिए आते हैं ताकि वो सही है। यही बिलावल साहब आते हैं कि ज्यादा बारिश होगी, ज्यादा पानी आएगा, ज्यादा घरों में जाएगा, ज्यादा लोग नहीं सर, मैं इस बात को एग्री करता हूँ कि इस बात से एग्री करते हैं, हम इस बात से एग्री करते हैं कि अपोजिशन का रवैया जो है वो इतना अच्छा नहीं है, उसकी वजह से भी बहुत सारे कामों में रुकावट आ रही है। मगर सर मुझे एक बात बताइए कि जब भी कोई हुकूमत की जानिब से कोई आप फैसला देखते हैं तो, और माजी की एक वीडियो ऐसी आ जाती है जिसमें जो आपकी जो क़यादत है उन्होंने ही मुखालफत की होती है उस बात की, और फैसला जो है वो बिल्कुल उससे मुख्तलिफ होता है, तो उस बारे में वैसे आपकी अपनी ज़ाती क्या राय होती है? मैं सिर्फ वो जानना चाह रहा हूँ। होता क्या है, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि हर वक्त का एक सर्कमस्टांसेस होता है कि जब हम जो बात कर रहे होते हैं, हो सकता है कि वो हमारी बात उस वक्त बिल्कुल सही हो, ठीक है, हमें ऐसे ही करना चाहिए, लेकिन आज के हालात को देखते हुए हमें फैसला करना चाहिए। अगर हम अटल रहें किसी बात के ऊपर कि नहीं जी मैंने ये बात कही थी और उसकी वजह से, फॉर एग्जाम्पल यकीनन में आपके जहनों में सना हाशमी की और आपके जहनों में ये बात होगी
کہ جی 2013 کے اندر خان صاحب نے کہا تھا کہ جی کیانی صاحب کو ایکسٹینشن نہیں لینی چاہیے تھی اور کل انہوں نے ایکسٹینشن دی ہے, سمجھے نا. لیکن اس وقت کے حالات اور آج کے حالات کو دیکھنا ہوگا, انٹرنیشنل حالات کو, ڈومیسٹک حالات کو دیکھنا ہوگا. اور عقل مند آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنے حالات کے مطابق فیصلہ کرتا ہے, اپنی بات پر اڑا نہیں رہتا. نہیں بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح سر. وہ ہمیں صرف پاکستان تحریک انصاف ہی نہیں, ہمیں دوسرے سیاستدان بھی یاد ہیں جو کہتے تھے ہمارا نام بدل دیا جائے, لوڈ شیڈنگ کم نہ کی, نام ان کا نہیں بدلا گیا. اور بھی بہت سارے جو کوئی کہتے تھے مجھے چونک میں جو ہے لٹکا دیا جائے, اور اس طرح کی باتیں بھی ہوئی ہیں. مگر خیر یہ بات پتہ کیا سر فہیم, وہ ایک الگ ایشو ہے کہ لوڈ شیڈنگ ختم نہیں کی گئی یا کرپشن کو ختم نہیں کیا گیا, یا وہ ایک الگ سیاسی وعدوں کی بات کر رہا تھا. میرا خیال ہے کہ وہ بھی تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں. مگر تھینک یو سو مچ, آپ ہمارے ساتھ لائن پہ تھے. ہم آپ نیک تمنائیں آپ کے لیے اور آپ کی حکومت کے لیے کہ آپ پاکستان کے لیے اور پاکستانی عوام کے لیے اور مزید بہتریاں پیدا کر سکیں. بہت شکریہ سر. ہمارے ساتھ موجود تھے جناب آفتاب جہانگیر صاحب, MNA پاکستان تحریک انصاف. ان سے بات ہو رہی تھی اسی کارکردگی کے حوالے سے. سر میں سوری ثنا, آپ سے بات کرنا باقی ہے. یس, مجھے یہ بتائیے کہ 1 کروڑ نوکریوں کی بات کی گئی تھی اس گورنمنٹ کی جانب سے, تو ٹھیک ہے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ان بہت سارے محاذ ہیں ان کے پاس کام کرنے کے لیے, شاید ان کے پاس ابھی موزوں وقت نہیں ہے نوکریاں جو ہے نا فراہم کرنے کے لیے. مگر کیا اس کے اوپر کوئی ورکنگ وغیرہ ہو رہی ہوگی ان کی, یا کچھ کہیں نہ کہیں کچھ جنریٹ کی ہیں انہوں نے نوکریاں؟ چلو 1 لاکھ ہی ہو گئی ہوں, کچھ نظر آتا ہے آپ کو؟ اچھا فہیم, اس میں 2 اینگلز ہیں. ایک تو ابھی جیسے بات کر رہے تھے اختر صاحب اور ندیم صاحب, کچھ چیزیں تو پولیٹیکل جب آپ کی موومنٹ چل رہی ہوتی ہے, الیکشنز چل رہے ہوتے ہیں, تو آپ کچھ ویسے ہی نا شغل میں بھی کچھ نعرے لگا دیتے ہیں, 50 لاکھ گھر تو 1 کروڑ نوکریاں تو 56 یہ تو 58 یہ, اس طرح بھی چلتا ہے. بٹ آن دا پیپرز جو ڈاکیومنٹ کی بات ہو رہی تھی نا, ڈاکیومنٹیشن پہ ابھی کچھ نہیں ہے. اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ ڈاکیومنٹڈ کیا چیز ہے, ریفارمز کے لیے کیا کام ہو رہا ہے, آپ امپلائمنٹ کی بات کر رہے ہیں, میں آپ کو بتاؤں کہ ان امپلائمنٹ کتنی بڑی ہے, ذرا آپ اس کا ریشو نکال لیں. پچھلی گورنمنٹ جو مسلم لیگ نواز کی گورنمنٹ تھی, اگر اس میں 25% کا ریشو تھا تو اس وقت سر 55 پر چلا گیا. دیٹ از اے ہارفائنگ ایشو, بیکاز آپ کی وہی بات آگے, انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں. جو بزنس, چھوٹا بزنس کرنے والا ایک دکاندار تھا, اس کے پاس ایک چھوٹا ہوتا تھا جس کو وہ 10,000 روپیہ دیتا تھا مہینے کا, اس نے اس کو نکال دیا ہے. وہ کہہ رہا ہے میں تمہیں 10,000. ان امپلائمنٹ بڑا ہے رادر کہ اس کو آپ نے امپلائمنٹ میں کنورٹ کرنا تھا. سو آئی تھنک جیسے آپ اپنے خود کویشچن میں ابھی آپ نے کہا کہ ان کے پاس بہت سارے محاذ ہیں. اب ان کو چننا ہوگا کہ ان کو سب سے پہلے اسٹیپ بائی اسٹیپ کن چیزوں کو چیز کرنا ہے, whether it's economy, whether it's education, whether it's health, whether it's the foreign policy, whether it's the other things with the political statements which they are doing it, کہ وہ آصف زرداری کو پکڑ لیا, نواز لیگ کو پکڑ لیا اور باقی لوگوں کو بھی. پریورٹیز بنانی ہوں گی, پرائرٹیز بنانی ہوں گی آپ کو. اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر یہ ہوش پوش رہے گا, پھر آپ سوال کرتے رہیں گے اور ہم اسی طرح آپ کو چرنگیاں گھماتے رہیں گے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. That's my fair I think answer for you. بالکل صحیح. اچھا ایسا ہوگا نا فہیم, تو ثنا نے جیسے کہا پیسہ ہوگا تو تعلیم بھی ہوگی, صحت بھی ہوگا, سب. تو پیسے پہ کنسنٹریٹ کرنا چاہیے دنیا بھر میں. قرضے سے تو آ گیا, اب یہی بات ہے نا, عوام کے پاس بھی جو بچا کچا تھا وہ بھی دے دیا انہوں نے. یہ کہتے ہیں پچھلی حکومت نے کچھ نہیں دیا, ہم تو کہتے ہیں 1947 آزادی کے بعد ہمیں بھی کچھ نہیں دیا تھا. ہمیں تو آرمی بھی نہیں دی تھی, آرمی بنی. پھر 60s کی بات کرتے ہیں, 60s سے پہلے ہمارے پاس کچھ نہیں تھا. 60s کے بعد ہم نے ڈیولپمنٹ کیا, اور 70s کے بعد تو ہمارے پاس ایک ٹیکسٹائل میں نہیں تھا جب پاکستان اور بنگلہ دیش الگ ہوا. ریکارڈ میں مگر عوام کے جذبے میں فرق ضرور تھا اس وقت اور اس وقت کی عوام میں. یہی بات آ گئی, پالیسیز واضح ہونی چاہیے, تو یہ عوام 5 سال اور انتظار کر لے گی. پالیسیز واضح کریں. سر زراعت کے حوالے سے بھی اس سرکار نے آنے سے پہلے کافی زیادہ وعدے کیے تھے کہ ہم ایک زرعی ملک ہیں اور ہم اپنی زراعت کو بہتر کریں گے. تو ہمارے ساتھ ایک ایگریکلچرسٹ موجود ہیں اس وقت لائن پہ, وقار خان, یہ سندھ کے ایگریکلچرسٹ ہیں. ان سے ذرا پوچھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. السلام علیکم سر. وقار صاحب کیا حال ہیں, ٹھیک ہے آپ کے؟ ہیلو وقار صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ خیر میرا خیال لائن ڈراپ ہو گئی ہے. انہیں دوبارہ کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم, بات ہو جائے تو ذرا اچھی بات ہے. ڈائریکٹلی ہم ایک
ایسی شخصیت سے پوچھ لیں گے زراعت کے حوالے سے جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں. آپ ویسے اختر رائے صاحب آپ کو کیا انفارمیشن ہے کہ زراعت کے شعبے میں کس قدر بہتری لانے کی کوشش کی گئی ہے اور کتنی بہتری آئی ہے, کتنی پیداوار بہتر ہوئی ہے؟ ہماری ایک سال میں تو بہت ساری فصلیں جو ہیں وہ پھل دے چکی ہوں گی. دیکھیے بالکل صحیح کہا, مگر ایکچولی ابھی تک تو کوئی خاطر خواہ اس طرح کے اقدامات نظر نہیں آتے گورنمنٹ کی طرف سے. ہاں البتہ 2-3 چیزیں ایسی ہوئی تھیں جس سے الٹا نقصان ہی ہوا ہے گروور کو. ٹھیک ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو ایکس فائنانس منسٹر تھے وہ ان کا تعلق ایک فرٹیلائزر کمپنی سے رہا اس کے اپنے پولیٹکس سے آنے سے پہلے, اور اس کے جانے کے بعد جو ہے انہوں نے اس کو اس انڈسٹری کو کیا فائدہ دیا, اور پھر کسان کے اوپر وہ کیسے برڈن, ایک یوریا کی یا ایک کھاد کی جو بوری تھی وہ 400 سے 500 یا 600 روپے مہنگی ہو گئی. یعنی کہ ایکچولی اگر پرسنٹیج میں دیکھا جاتا تو 70 to 80% انکریز ہو گیا اس کا پرائس. جو ایک 1200 روپے کی ملتی تھی وہ 1800 روپے کی ملنے لگ گئی. تو اس ٹائپ کے بڑے آپ دیکھیں پیسٹیسائڈ بہت مہنگی ہو گئی. پیسٹیسائڈ کے اندر بھی جو لوگ موجود ہیں ان کا بھی تعلق بلا واسطہ یا بالواسطہ پولیٹکس سے ہوتا ہی ہے. اس انڈسٹری میں کیا ہو رہا ہے, وہاں ریفارمز نہیں آئیں. تو اس طرح سے دیکھا جائے کہ گروور کو کوئی خاص خاطر خواہ فائدہ ہوا نہیں. ٹھیک ہے نا, اگر آپ گندم کی پرائس, میں پچھلے دنوں میں ایک اسی طرح ایک وزٹ کر کے آیا ہوں, میرا جانے کا اتفاق ہوا ہے پنجاب سے سندھ کا, میں نے ایک ٹور کیا چھوٹا سا. میں نے دیکھا ہے کہ پانی جو ہے اس کی تقسیم کا بہت بڑا مسئلہ ہے. پانی نہیں ہے لوگوں کے پاس, پانی کی جو زرخیز جو جگہیں ہیں وہ بھی زرخیز نہیں رہی ہیں, پانی نہیں ہے, وہ کچھ اگا ہی نہیں سکتے, کچھ کام ہی نہیں کر پا رہے. مجھے موقع نہیں ملا, میں MNA صاحب سے یہ پوچھتا کہ آپ نے سیشن اٹینڈ کیے ہوں گے, اگر ابھی وہ ابھی سن بھی رہے ہوں گے تو یہ بتائیں کہ واٹر پالیسی پہ کتنی بار بات ہوئی ہے. تو یہ بھی تو زراعت کا جو پانی کا جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ بھی تو واٹر پالیسی کا ایک حصہ تھی. ابھی تک ایک سال میں اگر پالیسیز تمام ان ایشوز کی جو وہ 12 یا 13 ایریاز بتا رہے تھے جن پہ مینوفیسٹو تھا جو کہ ہم یہ بھی کریں گے, ان کی پالیسیز کلیئر نہیں ہیں, سوائے 3-4 پالیسیز کے علاوہ باقی پالیسیز کلیئر نہیں ہیں. واٹر پالیسی کا اسی لیے میں ذکر کر رہا تھا کہ ابھی خود بات یہ واٹر پالیسی تو یہ بنائی کہ PTI کی گورنمنٹ کراچی میں بارشیں ہوئیں مونسون کی کہ وہ پانی میں باہر نکلے, جوتے بھگوئے, ہوٹل پہ چائے پراٹھا کھایا اور ایک میڈیا کا شو ہوا, اس کے بعد چلے گئے. چاہے جتنے بھی تینوں ادارے, پروونس گورنمنٹ نے بھی یہی کیا اور جو لوکل گورنمنٹ تھی KMC یا انہوں نے بھی یہی کیا. واٹر پالیسی کیا یہ تھی؟ میں MNA صاحب سے یہ بھی پوچھنا چاہ رہا تھا, ابھی بھی اگر کوئی سن رہے ہوں تو واٹر پالیسی آپ نے ایگریکلچر کا بھی اس سے تعلق ہے. جب پراپر طریقے سے ڈسٹریبیوشن نہیں ہوگی, ان کا پانی کا نہری پانی کا انتظام نہیں ہوگا, اس وقت سارے ڈوبنے والے ہیں. اس وقت جو بارش آ رہی ہے, اس وقت گورنمنٹ نے واٹر پالیسی یہ ہے کہ کچے کے علاقے کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ آپ گھر خالی کر دیں. بالکل صحیح سر, تھینک یو سو مچ. آپ تینوں مہمانوں کا بے حد شکریہ, آپ تشریف لائے. اور ایک ہم نے بہت سی جو تنقید بھی کی وہ صرف اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جو ہے بہتری آ سکے, جو بہتری کی جگہ ایک گنجائش موجود ہے اس پہ کام کیا جا سکے جس سے پاکستان کا اور پاکستانی عوام کا کہیں نہ کہیں فائدہ ہو سکے. ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. فہیم عباس کو, نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت. آپ دوستوں سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.